ایک شبہ ہم نے پڑھا کہ شرک صرف اس بات کا نام ہے کہ اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کی جائے، یعنی جو بتوں کی پوجا پاٹ کرے یہ تو شرک ہے اور کرنے والا مشرک ہے، اور بت کے علاوہ کسی اور کی پوجا پاٹ یہ شرک نہیں۔ وجہ اس لیے کہ مشرکین مکہ صرف بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور دوسری بات کہ قرآن مجید میں جہاں بھی من دون اللہ وغیرہ کا ذکر آتا ہے اس کا معنی مفسرین نے کیا ایل اسنام، تو معلوم ہوا کہ صرف بت پرستی شرک ہے، اس کے علاوہ شرک کی اور کوئی صورت نہیں۔ اس بات کے ہم نے 5 جوابات پڑھ لیے۔ اب اس میں ایک بات آئی تھی کہ مشرکین مکہ صرف بتوں کی پرستش کرتے تھے، تو ہم نے جواب دیا یہ بات غلط ہے کہ مشرکین مکہ صرف بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بلکہ مشرکین مکہ ملائکہ کی پوجا بھی کرتے تھے، سورج چاند ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے، جنات کی پوجا بھی کرتے تھے، پیروں فقیروں بزرگوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ تو یہ ہم نے وہاں ایک دعویٰ رکھا تھا۔ اب یہاں سے ایک ایک عنوان کے نیچے ایک ایک بات کو ثابت کیا جائے گا کہ مشرکین مکہ صرف بت پرست نہیں تھے، بلکہ مشرکین مکہ بتوں کی پرستش کے علاوہ باقی بھی بہت ساری چیزوں کی عبادت کرتے تھے۔ آپ کے سامنے پہلا عنوان ہے مشرکین کا ملائکہ کی عبادت۔ وہ ملائکہ کی عبادت بھی کرتے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ملائکہ جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جس طرح بیٹیاں باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہیں کہ باپ بیٹیوں کی کوئی بات رد نہیں کر سکتا، بہنی اسی طرح اللہ بھی فرشتوں کی کوئی بات رد نہیں کرتا، اللہ فرشتوں کی ہر بات کو قبول کرتا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو ہمارا وہ دعویٰ اس کی پہلی کڑی آ گئی کہ مشرکین مکہ صرف بتوں کے پجاری نہیں تھے بلکہ ملائکہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ اس کے لیے دیکھ لو ذرا ماخذ نمبر 1۔ اب انہوں نے کیا ہوا کیا تھا، بات کو سمجھ لو۔ اب ملائکہ تو ایسی مخلوق ہے جو نظر آنے والی نہیں، تو کیسے باتیں کرتے تھے؟ تو انہوں نے ملائکہ کی بھی مورتیاں بنائی ہوئی تھی، ملائکہ کی بھی کیا بنائی ہوئی تھی؟ مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، لیکن ان مورتیوں کی حیثیت اتنی تھی جتنی کہ قبلہ کی حیثیت ہے۔ مورتیاں بمنزلہ قبلہ کی تھیں، اصل کے اندر وہ عبادت کر رہے ہوتے ان ملائکہ کی۔ سمجھ گئے بات کو؟ ماخذ نمبر 1 پڑھو، ای انما یحملہم علی عبادتہم لہم، یعنی ان کی عبادت پر مشرکین کو یہ بات برانگ اختہ کرتی تھی کہ انہم عمدوا الی اصنام، مشرکین مکہ نے قصد کیا بتوں کا، اتخذوها علی صور ملائکۃ المقربین، جو بت انہوں نے بنا رکھے تھے ملائکہ مقربین کی صورتوں پر ان کے گمان کے مطابق، فعبدوا تلک الصور، تو ان صورتوں کی عبادت کرتے تھے، تنزیلا لذالک، بمنزلت عبادتہم الملائکہ، اور ان بتوں کی عبادت کو فرشتوں کی عبادت سمجھتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ لیشفعوا لہم عند اللہ، تاکہ وہ ان کی شفاعت کریں اللہ کے ہاں، مدد کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں اور باقی امور دنیا میں۔ فَأَمَّا الْمَعَادُ بَرَ الْآخِرَةِ فَكَانُوا جَاحِدِينَ لَهُ كَافِرِينَ بِهِ، وہ آخرت کے تو منکر تھے، آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ از ابن کثیر حاصل کیا نکلا؟ مشرکین مکہ ملائکہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ماخذ نمبر 2، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، وَيَجْعَلُونَ، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ، حالانکہ اللہ بیٹیوں سے پاک ہے، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ اور ذرا دیکھو حوالہ، اب بیٹیاں کیا مطلب؟ تو کانوا یقولون بنات اللہ عز وجل، کہا کرتے تھے وہ کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ ان کی کیا کریں گی؟ شفاعت کریں گی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ملائکہ اللہ کی کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں، اور یہ اللہ کے دربار میں ہماری کیا کریں گی؟ شفاعت کریں گی۔ اگلے صفحے پہ آ جاؤ، اور ماخذ نمبر 6 دیکھ لو،
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ جس دن اللہ سب کو جمع کرے گا، پھر اللہ فرشتوں سے کہے گا کیا یہ تمہاری باتیں کرتے تھے؟ قالوا سبحانک، فرشتے کہیں گے اللہ تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہی ہمارا دوست ہے ان مشرکوں کے علاوہ، بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم به مؤمنون، اللہ یہ ظاہر نام تو ہمارا لیتے تھے، ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، ملائکہ کی، یہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی پیاریاں ہیں، ہاں، لیکن حقیقت کے اندر اللہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے انبیاء کی بھی مورتیاں بنائی ہوئی تھی، لیکن وہ پوجا ان مورتیوں کی نہیں کرتے تھے، وہ مورتیاں اور بت بمنزلہ قبلہ کے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ امام راضی کی عبارت دیکھو، ورابعها، اور چوتھی بات، انہم وضعوا هذه الاصنام والاوثان، انہوں نے بنا لیے تھے یہ بت علی صور انبیائہم، اپنے نبیوں کی شکلوں پر، واکابرہم، اور اپنے بزرگوں کی شکلوں پر، وزعموا، اور انہوں نے گمان کیا تھا کہ انہم تشتغلوا بعبادت هذه التماثیل، کہ جب وہ مشغول ہوتے ہیں ان مورتیوں کی عبادت میں، فإن أولئك الأكابر تكون شفاء لهم عند اللہ، تو یہ اکابر ان کی شفاعت کرتے ہیں اللہ کے ہاں، یہ اکابر ان کی شفاعت کرتے ہیں۔ اور اگلی بارہ ذرا غور سے دیکھو، وَنَذِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ، اور مشرکین مکہ کی جو بت پرستی تھی اس کی نظیر اس زمانے میں، اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر، بہت سارے لوگوں کا اکابر کی قبروں کی تعظیم میں مشغول ہونا ہے۔ وہ بت کی تعظیم کرتے تھے، یہ قبر کی تعظیم کرتے تھے، جس طرح قبر والا قبر کو ایک مٹی کی ڈھیری سمجھ کے نہیں پوجتا، ایک گڑھا سمجھ کے نہیں پوجتا، قبر ہوتی ہے اس کے لیے ایک ظاہری ذریعہ، حقیقت کے اندر اس قبر والے کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ بین ہی اسی طرح مشرکین مکہ بھی بت کو بمنزلہ قبر کے سمجھتے تھے، اصل کے اندر اس ہستی کی عبادت کرتے تھے جس کے نام پر وہ بت بنایا جاتا تھا۔ علی اعتقاد انہم اذا عظموا قبورہم فانہم یکونون شفاء لہم عند اللہ، ہو گیا جی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اب دیکھو نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت بھی ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت بھی ہوئی، تو معلوم ہوا کہ پہلے دور کے مشرکین صرف بتوں کے پجاری نہیں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت ہوئی ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ صرف بتوں کی پوجا ہی شرک ہے تو کہو پھر عیسائی مشرک نہیں، کہو پھر عیسائی مشرک نہیں، کہو عیسائی موحد ہیں۔ لیکن تم اس کے باوجود کہ عیسائی بتوں کے پجاری نہیں تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، بی بی مریم سلام اللہ علیہ اللہ کی ولیہ کو اللہ کے ساتھ شریک سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مشرک ٹھہرے۔ معلوم ہوا شرک شرک ہے، چاہے کوئی اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کو شریک سمجھے یا اللہ کے ساتھ اللہ کے کسی ولی کو شریک سمجھے۔ سمجھ گئے بات کو؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب کہا عیسیٰ بیٹے مریم نے، کیا تو کہتا ہے لوگوں سے کہ اتخذونی، مجھے بنا لو اور میری ماں کو دو الہ اللہ کے علاوہ؟ قال سبحانک، فرمایا اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، نہیں مجھے یہ اختیار کہ کہوں وہ بات جس کا مجھے حق نہیں، ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ ماغستین، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواہہم یضاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کو اللہ کا کیا بنایا؟ شریک بنایا، تو مشرک ٹھہرے۔ پتہ چلا صرف بتوں کی پوجا کرنا شرک نہیں، بلکہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے تو اپنے مولویوں پہ پیروں کو بھی اللہ کا شریک سمجھا ہوا تھا۔ چلو جی آ جاؤ ذرا آگے، دو عنوان آ گئے کہ مشرکین مکہ ملائکہ کی عبادت بھی کرتے تھے، انبیاء کی عبادت بھی کرتے تھے۔ نمبر 3، مشرکین مکہ بزرگوں، فقیروں، شہیدوں، صفیوں کی عبادت بھی کرتے تھے۔ لیکن بات کو سمجھو،
جتنے بزرگوں کو اللہ کے ساتھ شریک سمجھا گیا یا جتنی ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک سمجھا گیا وہ دو قسم ہیں. بعض ہستیاں تو واقعی نیک تھیں، بعض ہستیاں تو واقعی وہ اللہ کے پیارے تھے، اللہ کے مقرب تھے، نیک بندے تھے، لیکن بعض خود بھی بے دین تھے. بعض خود بھی کیا تھے؟ بے دین تھے، اور پچھلے نے ان کی کیا شروع کر دی؟ عبادت شروع. بعض خود دیندار تھے، جس طرح ہمارے ہندوستان کے طول و عرض میں بہت زیادہ اولیاء کرام کی قبریں ہیں جن کو لوگوں نے شرک کے اڈے بنایا ہوا ہے. حالانکہ ان اولیاء کی اپنی تعلیمات دیکھو تو وہ خالصتاً مبنی بر توحید ہے، لیکن پچھلوں نے انہی کے نام پر کیا شروع کر دیا؟ شرک شروع کر دیا. اور بعض خود بھی بے دین ہی تھے، پیچھے ان کی قبروں پہ بھی بے دینی کا سلسلہ جاری ہے. اور دیکھو ذرا حوالہ ماخذ نمبر 2، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. افرأیتم، آیا پس دیکھا تم نے، لات، عزی اور منات، تیسرے کو جو پچھلا ہے. تیسرے کو جو کیا ہے؟ سمجھو یہ جو لوگ ہیں نا، لات ہے، منات ہے، عزی ہے، حبل ہے، ٹھیک ہے، ان کے اپنی صاف ہے، نائلہ ہے، تو یہ کوئی بتوں کے نام نہیں. حقیقت کے اندر یہ گزرے ہوئے کچھ انسان تھے. گزرے کچھ کیا تھے؟ انسان تھے، جن کے بت بنا کر انہوں نے ان کی کیا شروع کر دی؟ عبادت شروع کر دی. یہ اپنے اپنے دور کے اچھے لوگ تھے، اچھا وقت انہوں نے گزارا. بعد کے اندر جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو پچھلوں نے ان کے بت بنا کر ان کی کیا شروع کر دی؟ عبادت. لیکن اس بت کی عبادت بحیثیت پتھر کے نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا عقیدہ تھا کہ فلاں بزرگ جو ہے نا، اس عبادت سے وہ خوش ہوتا ہے اور ہمارے بہت سارے کام کر دیتا ہے یا اللہ سے کروا دیتا ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ اب پہلی بات ہے حقیقت لات. حقیقت یہ لات کون تھا جی؟ یہ ایک سخی انسان تھا، بڑا سخی. کان یلد السویق الحجیج، حاجیوں کے لیے یہ ستو کی شربت بناتا، اور ستو کی شربت بنا کے یہ حاجیوں کو کیا کرتا؟ پلاتا. عرب کے لوگوں میں بڑی سخاوت ہے آج بھی. بندہ جب جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بھی خدمت میں لگے ہوتے ہیں، سمجھائیے. تو پرانے عرصے سے عربوں کے اندر یہ خصوصیت ہے. تو یہ بندہ بھی بڑا سخی تھا. اس کا اصل نام یا تو عمرو بن لحی تھا یا ربیعہ بن حارث تھا. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللات والعزی کان اللات رجلا یلت السویق للحاج. یلت السویق الحاج، یہ لات ایک شخص تھا جو حاجیوں کے لیے کیا کرتا تھا جی؟ ستو بنایا کرتا تھا. سمجھ رہے ہو نا جی؟ وحکی عن ابن عباس ومجاہد والربیع ابن انس، ان سب سے یہ بات حکایت ہے کہ انہم قرأوا اللات بتشدید الطاء وفسروہ، اور انہوں نے لات کی تفسیر کی بانہ کان رجلا یلت للحجیج فی الجاہلیۃ السویق، وہ بنایا کرتا تھا دور جاہلیت میں حاجیوں کے لیے ستو. فلما مات عکفوا علی قبرہ فعبدوہ، جب یہ فوت ہو گیا تو لوگ اس کی قبر پہ ڈیرے لگا کے بیٹھ گئے اور اس کی عبادت کرنی شروع کر دی. بات کو سمجھ گئے ہو جی؟ معلوم کیا ہوا کہ لات نام کا جو بت تھا نا، تو وہ اصل کے اندر اس بزرگ کی طرف منسوب تھا، تو وہ عبادت اس بت کی نہیں کرتے تھے، حقیقت میں اس بزرگ کی کرتے تھے. بزعمہم. سمجھ گئے ہو جی بات کو؟ اگلے صفحے پہ آؤ. حقیقت عزا. حقیقت یہ ایک جنیہ تھی، اور ایک شخص تھا ظالم ابن سعد، اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، اور وادی حراز میں اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا ظالم بن سعد نے، اور وہاں پر ایک کیکر کا درخت تھا. تو یہ جو جنیہ ہے یہ اس کیکر کے درخت میں آ جاتی اور لوگوں سے کیا کرتی؟ باتیں کرتی. لوگ اس کے پاس جاتے، یہ لوگوں سے باتیں کرتی، تو لوگ اس سے بڑے متاثر تھے اور اس کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے. بلکہ ان ظالموں نے اتنا کیا کہ اس وادی حراز میں کچھ جگہ تھی، اس کو انہوں نے خاص کر دیا تھا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ عزا کا حرم ہے. یہ عزا کا کیا ہے؟
ہاں جس طرح حرم ہے نا اللہ پاک کا کعبہ کے ارد گرد، تو وہ وادی حراز میں ایک وادی علیحدہ کر کے اس کو سمجھتے تھے کہ یہ عزا کا کیا ہے، حرم ہے، اور اللہ کے حرم کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے یہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن یہ بت برائے بت نہیں تھا، بلکہ ایک جنیہ تھی۔ معلوم ہوا کہ وہ صرف بتوں کو نہیں پوجتے تھے، حقیقت کے اندر یہاں جنیہ کو پوج رہے ہیں، سمجھ رہے ہو جی؟ اور ماخذ نمبر 1 دیکھو، فبنا علیہا بسن یرید بیتا، اس ظالم میں ابن سعد نے ایک اس پر کمرہ بنایا، وکانوا یسمعون فیہ الصوتا، اور مشرکین مکہ اس میں آواز سنا کرتے تھے اس عزا کی، وکانت اعظم الاصنام عند قریش، اور قریشیوں کے نزدیک یہ بہت بڑا بت تھا، وکانوا یزورونہا، اور اس کی زیارت کرتے تھے اور اس کے پاس ہدیے لے کے آتے تھے اور جانور ذبح کر کے اس کا تقرب حاصل کرتے تھے۔ وکانت قریش قد حمت لہا شیء من وادی حراز، اور انہوں نے وادی حراز کی ایک جگہ کو حمت محفوظ کر رکھا تھا، علیحدہ کر رکھا تھا، یقال لہا سکام، جسے سکام کہا جاتا ہے، اور مشابت کرتے تھے حرم الکعبہ، حرم کعبہ کی، اور ایک منہر بھی تھا جس میں وہ ہدایہ ذبح کرتے تھے جسے غب غب کہا جاتا تھا، سمجھ رہے ہو جی؟ پورا ایک سلسلہ، جس طرح حرم میں اللہ کے لیے نام پہ جانور ذبح ہوتے ہیں میں نام ہے، اس کے لیے انہوں نے ایک منہر بھی خاص کیا ہوا تھا، حرم بھی بنایا ہوا تھا، اس کی تعظیم بھی کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو معلوم ہوا کہ وہ صرف بتوں کے پجاری نہیں تھے۔ اگلے صفحے پہ حقیقت منات، یہ بھی ایک انسان تھا، بعض کہتے ہیں جنیہ تھی، اور لوگ اس کی بھی کیا کیا کرتے تھے، پوجا کیا کرتے تھے۔ ماخذ نمبر 2 پڑھ لو، قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نزلت فی الانصار کانوا هم وغسان قبل ان یسلموا یحلون بمنات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قبیلہ انصار والے اور غسان والے وہ اسلام سے پہلے احرام باندھا کرتے تھے منات کے لیے، منات کے لیے کیا باندھا کرتے تھے؟ احرام باندھ کے اس کی تعظیم کے لیے جایا کرتے تھے۔ سمجھائی میری بات؟ آگے آ جاؤ جی، حقیقت اساف و نائلہ۔ حقیقت اساف مرد کا نام ہے، نائلہ عورت کا نام ہے۔ دور جاہلیت میں ان دونوں نے بیت اللہ کے اندر زنا کا ارادہ کیا۔ اللہ کی قدرت جیسی انہوں نے زنا کرنا چاہا تو اللہ پاک نے ان دونوں کو پتھر بنا دیا، یہ دونوں پتھر بن گئے۔ اس دور کے جو لوگ تھے انہوں نے اٹھا کے ان کو اندر رکھ دیا، مطاف کے اندر ہی، عبرت کے لیے رکھ دیا کہ لوگ ان کو دیکھا کریں اور دیکھ کے عبرت حاصل کیا کریں، تاکہ آئندہ اللہ کے گھر میں کوئی بندہ گناہ کی جرت نہ کرے۔ وقت گزرتا گیا، رکھا تو گیا تھا عبرتن، پچھلے لوگ آئے، نسلیں بدلتی گئیں، تو وہ ان کو اٹھا کے ایک کو انہوں نے رکھ دیا صفا پر، دوسرے کو رکھ دیا صاف اور نائلہ کو، اور پچھلوں نے ان کی کیا شروع کر دی؟ عبادت شروع کر دی۔ کیا شروع کر دی؟ ہاں، تو دیکھو اب صاف اور نائلہ یہ دو انسان تھے، مرد عورت تھے، لیکن انہوں نے ان کے نام کے بت بنا کر ان کی کیا شروع کر دی تھی جی؟ عبادت شروع کر دی تھی۔ اگلے صفحے پہ آؤ جی، ماخذ نمبر 3 دیکھ لو، ذکر محمد بن اسحاق فی کتاب السیرت، محمد بن اسحاق نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ ان اسحاق و نائلہ کانا بشرین، یہ دونوں کیا تھے جی؟ بشر تھے۔ وزنیا داخل الکعبہ، انہوں نے زنا کیا کعبہ کے اندر، فمسحا حجرین، تو اللہ کی قدرت سے دونوں پتھر ہو گئے، فنصبتھا قریش تجاہ الکعبہ، ان کو کھڑا کر دیا مشرکین مکہ نے کعبہ کے سامنے، لیعتبر بہم الناس، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ لیکن فلما طال عہدہما، جب زمانہ گزر گیا، عبیدا، تو ان دونوں کی کیا کی گئی؟ عبادت کی گئی۔ ثم حولا الی الصفا والمروہ فنصب هنالک، پھر یہ اٹھا کے لے جائے گئے صفا مروہ اور وہاں پر ان کو نصب کیا گیا۔ فکان من طاف بالصفا والمروہ یستلمہما، تو جو صفا مروہ کرتا وہاں صحیح کرتا تو وہ ان دونوں کا استلام کرتا، ان کا بوسہ لیتا۔ سمجھ گئے ہو جی؟ حقیقت حبل، حقیقت یہ حضرت حابیل شہید کے نام کا بت ہے، حضرت حابیل شہید کے نام کا بت ہے۔ پھر اس میں 2 قول ہیں، بعض کہتے ہیں کہ مکے والوں نے خود یہ بنایا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ عمرو بن لحی اس کو لے کے آیا تھا،
عمرو بن لہی اس کو باہر سے لے کے آیا تھا. وہ اسم صنم اتا بھی عمرو بن لہی وکیل انہ کان عندهم صنم اتخذوا علی اسم حابیل. ان کے پاس تھا جس کو انہوں نے حابیل کے نام پر خاص کر لیا. حقیقت ود سوا یغوث یعوق یہ بھی 5 بزرگ تھے جی. نوح علیہ السلام کے دور سے پہلے یہ 5 بزرگ گزرے ہیں. بڑے نیک تھے. اسماء رجال صالحین من قوم نوح. نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک بندوں کے نام ہیں یہ. جب یہ فوت ہو گئے تو لوگ ان سے بڑا پیار کرتے تھے, عقیدت کرتے تھے, چونکہ اس زمانے میں تو شرک تھا نہیں. شیطان لعین نے کیا کیا, ان کو پٹی پڑھائی لوگوں کو. اچھا تم اس طرح کرو, ان کی مورتیاں بنا لو, جب تمہیں ان کی یاد آئے تو آ کے تم ان کو دیکھ لیا, آگے تم ان کو دیکھ لیا. خیر ایک نسل تو دیکھتی رہی, دوسری نسل نے آ کے چومنا شروع کر دیا, تیسری نسل جب گزری تو انہوں نے ان کو سجدے سجود طواف رکوع اور عبادتیں شروع کر دی. وہاں سے شرک کی ہوئی ابتدا, وہاں سے شرک کی ہوئی. اس سے پہلے شرک کا وجود دنیا میں نہیں تھا, وہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی. اور سب سے پہلے نبی جو رد شرک کے لیے آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام. سمجھ رہے جی بات کو؟ تو اب یہ کہنا کہ صرف بتوں کی پوجا شرک ہے, یہ تو جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. محض دیکھ رہے ہو. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسماء پڑھو تو صحیح, اسماء رجال صالحین من قوم نوح ما ہلاکو, جب یہ مر گئے. اوحى الشیطان الی قومہم, شیطان نے ان کے دلوں میں بات ڈالی, ان انصبوا الی مجالسہم, ان کے بت بنا کے رکھو اپنی مجلسوں میں. التی کانوا یجلسون انصابا وسموها باسمائہم, اور ان بتوں کے ان کے نام دو. ففعلوا فلم تعبد حتی اذا ہلک اولئک, بس ان کی عبادت نہ کی گئی یہاں تک کہ اس زمانے کے لوگ فوت ہو گئے اور علم ان کے دلوں سے چلا گیا, تو پھر اس کے بعد ان کی عبادت کی گئی. سمجھ گئے ہو جی بات؟ آگے آج حقیقت بال کیا لکھا ہے؟ حقیقت یہ پڑھے بیٹھے ہو, قرآن مجید کی تفسیر میں آیا تھا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. وہاں پر یہ بات آئی تھی کہ یہ بال کیا ہے. ایک بت تھا بہت بڑا جو 20-22 گز جس کی لمبائی تھی, سونے سے بنا ہوا تھا, اور اس کے اندر شیاطین کی آوازیں بھی آتی تھیں. بعض کہتے ہیں ایک عورت تھی اور اتتہم بالضلالہ, جو کہ گمراہی کے کام کرتی تھی. فتبعوها, تو انہوں نے اس کی کیا کر دی؟ عبادت شروع کر دی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ فہم سلف نمبر 2 دیکھ لو. یہ 22 ہاتھ کا بت سونے کا یا کسی عمدہ دھات کا تھا. 450 پجاری تھے جو نبی کہلاتے تھے, لوگوں کو غیب کی خبریں دیا کرتے تھے. خلقت ان سے مدد مانگنے آتی تھی, نظریں چڑھاتی تھی. ایک بڑی پرتکلف درگاہ بنا رکھی تھی اور اس کی تعظیم ادب کے قاعدے سے مقرر کر رکھے تھے. یہ بدبخت مجاور نئی نئی اس کی کرامات و حکایات لوگوں کو سناتے تھے کہ فلاں کی مراد بال نے دی, فلاں نے نذرانہ ادا نہ کیا تھا, اس کو یوں برباد کیا. سجدہ کیا کرتے تھے, اس کے آگے قربانی ہوتی تھی, باجے بجا کرتے تھے. ایک عجب ٹھاٹھ بنا رکھا تھا جو حضرت الیاس کے ہاتھ سے ختم ہو گیا. سمجھ گئے ہو جی؟ اگلے صفحے پہ آؤ, جلدی کرو. اگلا عنوان یہ ہے کہ مشرکین مکہ ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے. کس کی جی؟ ہاں, ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے, لیکن وہ صرف ستاروں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک زیرو مخلوق ہے, بے جان نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے یہ زیرو مخلوق ہے. نمبر 2, یہ عالم الغیب بھی ہے, اللہ نے ان کو علم غیب والی صفت بھی دے رکھی ہے. نمبر 3, یہ معبود بھی ہیں. کیا معنی؟ ہم ان کی باتیں کرتے ہیں تو یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک بھی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ان کو نفع نقصان کا مالک بھی سمجھتے تھے اور ان کی تعظیم میں بھی بجا لاتے تھے. 4 باتیں وہ کہتے تھے یہ زیرو مخلوق ہے. نمبر 2, یہ عالم الغیب ہیں. نمبر 3, یہ نفع نقصان کے مالک ہیں. نمبر 4, ان عقیدوں کے بعد وہ ان کی عبادتیں کرتے اور ان کی تعظیمیں بجا لاتے تھے. سمجھ رہے ہو جی؟
اگلے صفحے پہ آؤ، شواہد القرآن دیکھو، وقت اتنا نہیں ہے اس میں۔ وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے پایا بلقیس اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدے کرتے تھے سورج کے اللہ کے علاوہ۔ انہم کانوا مجوسا یعبدون الانوار، آگے فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی الی آخرہ، اس میں ستاروں کا ذکر بھی ہے، شاید سوم دیکھ رہے ہو۔ وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ۔ یہ شعرا ستارہ کون ہے؟ وہی التی عبدت من دون اللہ سبحانہ فی الجاہلیہ، یہ شعرا بھی ایک خاص ستارہ تھا جس کی عبادت کی گئی تھی دور جاہلیت۔ سمجھ گئے ہو بات کو جی؟ جس کی عبادت کی گئی تھی دور جاہلیت۔ اچھا جی، اگلا عنوان، مشرکین مکہ جنات کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ بات ہم قرآن کے درس میں پڑھ چکے ہیں، وہ جنات کی عبادت کرتے تھے، وہ کہتے تھے جو سردار جنات ہیں نا جی، ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ اللہ کی نعوذ باللہ بیویاں ہیں، اور یہ جنات اللہ کے رشتے دار ہیں، اللہ کے رشتے، وہی چار باتیں وہ کہتے تھے، یہ جنات اللہ کے رشتے دار ہیں، غیب دان ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادتیں کرتے ہیں۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے اس کے اور جنوں کے درمیان رشتہ قائم کر دیا۔ باخذ نمبر 1 دیکھ رہے ہو؟ قال مجاہد قال المشرکون الملائکۃ بنات اللہ، مشرکوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ فمن امہاتہن، تو پھر ان کی مائیں کون ہیں؟ مشرکوں نے کہا نا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ابو بکر صدیق نے پوچھا پھر ان کی مائیں کون ہیں؟ قالوا بنات سروات الجن، سردار جنوں کی بیٹیاں ان کی مائیں ہیں۔ نمبر 2، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قولی تعالی وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا قال زعم اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں یہ نے گمان کہ انہ تبارک و تعالی ہوا و ابلیس اخوان، تعالی عن ذلک علوا کبیرا، اللہ کے دشمن گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالی اور ابلیس، اللہ اکبر، ابلیس آپس میں بھائی بھائی ہیں، اللہ پاک اس سے بہت بلند ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور ابلیس آپس میں بھائی بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے۔ اور اگلی آیت دیکھو، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، پناہ پکڑتے تھے کچھ انسان برجال من الجن، جنوں سے، وَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور جب جاتے نا کسی وادی کے اندر جاتے تو وادی کے اندر جب جاتے کسی وادی کے اندر تو وہاں پر یہ جنات عمدن ان کو تنگ کرتے، یہ جنات عمدن ان کو تنگ کرتے، اور جب لوگ تنگ ہو جاتے تو کہتے اعوذ بسید ھذا الوادی، میں اس وادی کے سید کی پناہ میں آتا ہوں، تو وہ پھر جنات تنگ کرنا چھوڑ دیتے۔ تو یہ معنی ہے کہ وہ جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، حالانکہ یہ پناہ مانگنا یہ تو اللہ کا خاصا مختص ہے، لیکن اس ذریعے وہ جنوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر بیٹھتے تھے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ سوال دیکھو جی، صفحہ نمبر 349 پر، صفحہ نمبر 349 پر۔ سوال یہ ہے کہ ابلیس کو تو ہر بندہ برا سمجھتا ہے، وہ ابلیس کو تو ہر بندہ برا سمجھتا ہے، ہاں، شیاطین کو تو ہر بندہ برا سمجھتا ہے، اور تم کہتے ہو وہ شیاطین جنات کی کیا کیا کرتے تھے؟ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو یہ کیسے کرتے تھے؟ سمجھو بات کو، سوال پڑھو۔ قرآن کریم سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے جنوں کو بھی اور بالخصوص شیطانوں کو بھی عبادت اور لوازم عبادت میں شریک خدا، حالانکہ ہر انسان طبعاً شیطان کو برا کہتا ہے۔ پھر اس کی عبادت کیسے ہوئی؟ اچھا جی، ایک اس میں 2 طائفے تھے مشرکین مکہ کے۔ ایک طائفہ تو یہ تھا کہ جو واقعتاً جنات اور شیاطین کا عقیدت مند تھا،
واقعتاً وہ جنات اور شیاطین کا عقیدت مند تھا، وہ جنات اور شیاطین ہی کو غیب دان متصرف الامور سمجھتے تھے اور ان کی تعظیم بجا لاتے تھے۔ ایک طائفہ تو وہ تھا، اور ایک طائفہ وہ تھا جو جنات کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ جنات ان کے سامنے پیروں فقیروں ولیوں کی شکلوں میں آتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ہم پیر کی عبادت کر رہے ہیں، ولی کی عبادت کر رہے ہیں، بزرگ کی عبادت کر رہے ہیں، شہید کی عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت کے اندر وہ پیر فقیر شہید بزرگ نہیں ہوتا تھا، حقیقت کے اندر وہ کون ہو؟ جن ہوتا تھا۔ سمجھ رہے ہو بات؟ تو پہلا طائفہ جو حقیقتاً، اگرچہ ابلیس کو لوگ برا جانتے ہیں لیکن بعض مشرکین مکہ حقیقتاً ان کے عقیدت مند تھے۔ طائفہ اولا، جمہور مشرکین کا گروہ وہ جنوں کی غیب دانی اور تصرف اور تاثیر کا حقیقتاً ایسا قائل تھا جیسا کہ لات اور منات کا، اور اسی شرکی عقیدے کے تحت حقیقتاً اور بلا واسطہ امداد کے لیے ان کو پکارتا اور ان کے نام کا ورد کرتا اور ان کے نام کی نظر و نیاز اور قربانیاں ادا کرتا، جس کے مفصل حوالے پہلے گزر چکے۔ حوالہ بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بہم مومنون، اکثرهم بہم مومنون، اکثر انہی جنوں پہ یقین کرنے والے۔ نیچے آ جاؤ، دیکھ رہے ہو خلاصہ پڑھ رہے ہو جی؟ خلاصہ حقیقت وہ پیر فقیر نہیں ہوتے، جنات ہوتے تھے۔ اگلے صفحے پہ آ رہے ہو جی؟ فارم صرف نمبر 2، علامہ حقانی تفسیر حقانی۔ جنوں کا مادہ ناری یا ہوائی ہے، اس لیے علو و تکبر ان کی طینت میں داخل ہے۔ ایسے اعمال منتروں سے اترا کر ان کے کام کرنے میں کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری عظمت و وقت بنی آدم کے دلوں سے نہ نکلے، اور اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں سینکڑوں مکر و حیلوں سے اپنی عظمت بٹھاتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو اولیاء و انبیاء کی ارواح طیبات محسوب کرتے ہیں اور ان کے نام بتاتے ہیں کہ میں فلاں بزرگ ہوں یا فلاں شخص ہوں، تاکہ لوگوں کا اعتقاد پیدا ہو، اور پھر رفتہ رفتہ اپنی خباثت کرتے ہیں، اور کبھی کسی مردہ شخص کا نام اپنا نام رکھ کر اس کے گھر کی خبریں بتلاتے ہیں تاکہ ثواب و عقاب اخروی کا اعتقاد دلوں سے زائل ہو جاوے، اور جان لیں کہ مر کر یوں ہی اسی دنیا میں سیر کرتے پھرا کرتے ہیں جس کے سر پر چاہتے آتے ہیں۔ ماخذ نمبر 1، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ سمجھو آیت سے استدلال سمجھو۔ نیک لوگ قیامت کے دن جب مشرکین سے ان کا آمنا سامنا ہوگا تو مشرکین کہیں گے اللہ ہم تو ان کی باتیں کرتے تھے، ان نیک ہستیوں کی۔ وہ آگے سے کہیں گے دفع ہو جاؤ، تم نے ہماری کوئی یہ باتیں نہیں کی۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، کہیں گے تم جھوٹے ہو، بے ایمانو، تم نے ہماری باتیں نہیں کی بلکہ تم نے تو جنوں کی باتیں کی ہیں۔ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا أَغْوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ۔ مشرک الزام لگائیں گے نیک لوگوں پر، اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ وہ کہے گا نا ہم نے تمہیں گمراہ نہیں کیا، ہم نے تم سے برات اختیار کرتے ہیں، تم ہماری یہ باتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ اچھا جی ہاں، شیاطین کہیں گے واقعی ہم نے تمہیں گمراہ کیا، کما غوینا، جیسے ہم کیا ہو گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے۔ تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، کیوں یہ کہیں گے؟ کیونکہ ظاہراً تو پیروں فقیروں بزرگوں کی عبادت کرواتے تھے نا، اس لیے کہیں گے کہ یہ ہماری یہ باتیں نہیں کرتے تھے۔ اچھا جی یہ بات ہوئی ہے جو آج ہم نے صبح پڑھی ہے سورہ شورى میں۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ نیک ہستیاں بزرگ نمودار ہو کر ہمیں آوازیں دیتے ہیں، کبھی قبر سے، کبھی درخت سے، کبھی کہاں سے، کبھی کہاں سے۔ بعض اوقات ہماری تکلیفیں ہوتی ہیں تو وہ آ کر ہماری تکلیفیں دور کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ہم ان کی نظریں نیازیں نہیں دیتے تو ہم ان کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔
اس سے تو معلوم ہوا کہ اللہ کی نیک ہستیوں کو کرامتاً بہت سارے تصرفات کیا ہیں، حاصل ہیں۔ ان کا جواب وہی ہے، اصل کے اندر یہ ساری کارستانیاں وہ جنات کی ہیں، یہ ساری بے ایمانیاں جنات کی ہیں۔ ان کے اندر ان نیک ہستیوں کا اپنا کوئی بھی دخل نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی کسی درجے کا اس میں دخل نہیں ہے۔ صفحہ نمبر آ جاؤ 374 پہ۔ اچھا چلو اس کو دیکھیں گے کل انشاءاللہ۔